میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا غفلت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ای شیء اکبر شہادہ قل اللہ شہید بینی وبینکم واوحی الی ھذا القرآن لینذرکم بہ ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون۔ ہم پہنچ چکے ہیں سورہ الانعام کی آیت نمبر 19 تک۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الانعام آیت نمبر 19، قل أي شيء اکبر شہادہ قل اللہ شہید بینی وبینکم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کون سی چیز ہے جو گواہی میں سب سے بڑی ہے۔ قل ای شیء اکبر شہادہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کون سی چیز ہے جو گواہی میں سب سے بڑی ہے، یعنی پھر خود ہی کہہ دیجئے اللہ کی گواہی سب سے بڑی ہے۔ قل اللہ شہید بینی وبینکم، اور پھر خود ہی کہہ دیجئے کہ اللہ کی گواہی سب سے بڑی ہے اور وہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِيُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، اور میری جانب سے یہ قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ میں تمہیں خبردار کروں اس کے ذریعے سے، اور اس کو بھی ومن بلغ، جس تک یہ پہنچ جائے۔ یہ گویا اس سورہ کے مرکزی مفہوم کا عکس ہے، اور یہ بات پہلے بھی بیان کی جا چکی ہے کہ اس سورہ یعنی سورہ الانعام کا جو مرکزی مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ مشرکین کے مطالبے پر کسی قسم کا حصی معجزہ نہیں دکھایا جائے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر جو معجزہ یعنی قرآن کریم نازل کیا ہے، آپ کا اصل اور حقیقی معجزہ یہی ہے۔ آپ بشیر اور تذکیر کے فرائض اسی قرآن کے ذریعے سے پہنچاتے رہیے۔ بشیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص صفت ہیں دو، ایک بشیر اور ایک تذکیر۔ بشیر یعنی خوشخبری سنانے والا، اور تذکیر نصیحت کرنے والا۔ اسی قرآن کے ذریعے سے ان دونوں باتوں کو پہنچاتے رہیے۔ جس کے اندر صلاحیت ہے اور جو چاہتا ہے کہ وہ ہدایت پالے، اسی قرآن کے ذریعے سے وہ ہدایت پالے گا۔ اسی قرآن کے ذریعے سے آپ پہنچاتے رہیے جس کے اندر صلاحیت ہے اور وہ چاہتا ہے ہدایت پائے، ہدایت پالے گا۔ لیکن جس کے دل میں کجی ہے، جس کے دل میں تعصب، ہٹ دھرمی، حسد اور تکبر ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کو 10 لاکھ، ایک نہیں 10 لاکھ معجزے دکھلا دیجئے، وہ تب بھی نہیں مانے گا۔ اور یہ حقیقت بھی ہے، کیونکہ علماء یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے دیکھ کر کیا ایمان لے آئے تھے؟ ہرگز نہیں۔ آپ علیہ السلام یعنی عیسیٰ مسیح مٹی کے گانے سے پرندے کی شکل بنا کر پھونک مارتے تھے اور وہ اڑتا ہوا پرندہ بن جایا کرتا تھا۔ حالانکہ یہ زندگی دینا اور موت دینا تو وہ چیزیں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاص صفت ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ آپ پر قرآن کریم نازل کیا گیا ہے اور آپ کا اصل اور حقیقی معجزہ یہی ہے۔ آپ بشیر اور تذکیر کے فرائض اسی قرآن کے ذریعے سے پہنچاتے رہیے۔ جس کے اندر صلاحیت ہے ماننے کی اور جو ہدایت چاہتا ہے وہ ہدایت پالے گا، لیکن جس کے دل کے اندر کجی ہے، جس کے دل کے اندر ٹیڑھ ہے، تعصب، ہٹ دھرمی، حسد اور تکبر ہے، آپ اس کو 10 لاکھ معجزے دکھلا دیجئے،
وہ تب بھی نہیں مانے گا۔ اور ہمارے سامنے علماء یہود کی مثال ہے، کیا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو دیکھ کر ایمان لے آئے تھے؟ ہرگز نہیں، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کے گارے کی پرندے کی شکل بنا کر پھونک مارتے تھے اور وہ پرندہ بن کر اڑ جایا کرتا تھا۔ حالانکہ یہ زندگی دینا اور موت دینا وہ چیزیں ہیں جو خاص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات میں سے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایسی نشانیاں ظاہر کر دی تھیں، لیکن ایسے معجزات دیکھ کر بھی علماء یہود ایمان نہیں لائے، لہٰذا ہم ان کے مطالبے پر کوئی ایسا معجزہ نہیں دکھائیں گے۔ البتہ محنت اور کوشش آپ جاری رکھیے، یعنی دعوت اور تبلیغ کرتے رہیے۔ دیکھیے اس آیت یعنی آیت نمبر 19 میں ایک لفظ استعمال کیا گیا ہے، لفظ بھی۔ لفظ بھی یہاں استعمال کیا گیا ہے اور یہ لفظ خاص طور پر توجہ کرنے کے لائق ہے۔ فرمایا یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِيُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ بِهِ۔ وَمَن بَلَغَ بِهِ کا جو لفظ ہے یہ خاص طور پر توجہ کے لائق ہے کہ یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے تاکہ میں خبردار کروں، تاکہ میں تمہیں آگاہ کروں اس کے ذریعے سے، بھی اس کے ذریعے سے، یعنی میرا انداز قرآن کے ذریعے سے ہے۔ اور اس پر بس نہیں کیا بلکہ آگے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن بَلَغَ، اور جس تک یہ پہنچ جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو تم لوگوں تک پہنچا رہا ہوں، اس کے بعد جو امت بنے گی وہ آگے تک پہنچائے گی۔ جس تک یہ قرآن پہنچ گیا گویا کہ اس تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز اور تعلیم پہنچ گئی۔ اسی طرح یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے زمانے کے لیے رسول بن کر نہیں آئے تھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی رسالت کا دور چل رہا ہے۔ جو انسان بھی، جی ہاں، جو انسان بھی قیامت تک آئے گا وہ آپ کی امت اور دعوت میں شامل ہوگا۔ اس تک جو آ رہا ہے، جو انسان بھی قیامت تک دنیا میں آئے گا وہ آپ کی امت اور دعوت میں شامل ہوگا، اور اس تک قرآن کا پیغام پہنچانا یہ امت محمدیہ کی ذمہ داری ہے، یعنی ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ آیت نمبر سورہ الانعام آیت نمبر 19 سے وضاحت سامنے آتی ہے۔ اس آیت کے تحت مفسرین نے ایک واقعہ بھی شان نزول کے طور پر نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ اہل مکہ کا ہی وفد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا آپ جو اللہ کے رسول ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں اس پر آپ کا کوئی گواہ ہے؟ وہ وفد آیا، جماعت آئی اور آ کر کہنے لگی آپ جو اللہ کے رسول ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں اس پر آپ کا کوئی گواہ ہے؟ اس پر آپ کا کون گواہ ہے؟ کیونکہ ہمیں کوئی ایسا آدمی نہیں ملا جو آپ کی رسالت کی تصدیق کرتا ہو۔ حالانکہ ہم یہود کے پاس بھی گئے، نصارہ سے بھی اس کی تحقیق کی، لیکن کسی نے بھی آپ کی تصدیق نہیں کی۔ اس واقعے پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اللہ سے بڑھ کر کس کی شہادت ہوگی، اللہ سے بڑھ کر کس کی گواہی ہوگی، جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہان اور سب کا نفع اور نقصان ہے۔ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہاں اللہ کی گواہی سے مراد وہ معجزات، آیات اور بینات ہیں جو اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے کے لیے نازل فرمائے ہیں۔ یہاں گواہی سے مراد وہ معجزات، آیات اور بینات ہیں جو اللہ نے رسول کے برحق ہونے کے لیے نازل فرمائے ہیں۔ دیکھیے ان آیتوں سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
آخری نبی ہیں، اور قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے، قیامت تک اس کی تعلیم اور تلاوت باقی رہے گی، اور لوگوں پر اس کا اتباع کرنا لازم رہے گا۔ جہاں یہ بات سمجھ میں آتی ہے وہیں یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور قرآن اللہ کی آخری کتاب اور اللہ کا آخری پیغام ہے۔ قیامت تک اس کی تعلیم اور تلاوت باقی رہے گی، اور تمام لوگوں پر اس کا اتباع کرنا لازم رہے گا۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تاکید فرمائی تھی، یعنی میرے احکام اور میری تعلیمات لوگوں کو پہنچائیں، اگرچہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو۔ میری تعلیمات لوگوں کو پہنچا دو، اگرچہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود جو کہ جن کا مشہور مفسرین میں شمار ہوتا ہے، صحابہ میں سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے میرا کوئی مقالہ سنا، پھر اس کو یاد رکھا، پھر اس کو امت تک پہنچایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے میرا کوئی مقالہ پڑھا، پھر اس کو یاد رکھا، پھر اس کو امت تک پہنچایا۔ کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی خود کسی کلام کو اتنا نہیں سمجھتا جتنا کہ بعد میں آنے والے سمجھتے ہیں، جتنا کہ بعد میں آنے والا سمجھتا ہے جس کو یہ کلام اس نے پہنچایا ہے۔ اب آیت کے اگلے حصے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، کیا واقعی تم لوگ گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ سوالیہ انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، کیا واقعی تم لوگ گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اللہ کے سوا کوئی اور بھی معبود ہے؟ قُلْ لَا أَشْهَدُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میں اس کی قُلْ لَا أَشْهَدُ کے الفاظ ہیں، قُلْ لَا أَشْهَدُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میں اس کی گواہی نہیں دے سکتا۔ یعنی تم ایسا کہتے ہو تو کہو، لیکن میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ ایسی خلاف عقل اور خلاف فطرت بات میں کہہ دوں، قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، کہہ دیجئے وہ تو بس ایک ہی معبود ہے اور میں بری ہوں ان تمام چیزوں سے جنہیں تم شریک ٹھہرا رہے ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فرما رہے ہیں، قُلْ لَا أَشْهَدُ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ کہہ دیجئے کہ میں اس کی گواہی نہیں دے سکتا، یعنی تمہارا یہ عقیدہ ہے، تم ایسا کہتے ہو تو کہو، لیکن میرے لیے یہ بات ممکن نہیں ہے کہ میں ایسی خلاف عقل اور خلاف فطرت بات کہوں۔ وہ تو بس ایک ہی معبود ہے اور میں بری ہوں ان تمام چیزوں سے جنہیں تم شریک ٹھہرا رہے ہو۔ اب اگلی آیت، یہاں تک آیت نمبر 19 کی وضاحت ہے۔ اب اگلی آیت نمبر جو 20 آ رہی ہے، اگلی آیت 20 میں یہود کی ہٹ دھرمی کا ذکر ہے۔ دیکھیے یہ واضح رہنا چاہیے جو مرکزی مفہوم ہے سورہ کا، کہ یہ سورہ مکے کے دور کے آخری سالوں میں نازل ہوئی ہے۔ اس وقت مدینے میں یہ خبر پہنچ چکی تھی، اس وقت مدینے میں بھی یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ مکے کے اندر ایک نئی دعوت بڑے زور و شور سے اٹھ رہی ہے۔ چنانچہ یہود کی طرف سے سکھائے گئے سوالات، یہودیوں نے مکے کے لوگوں کو سوالات سکھائے۔ مکے کے لوگ حضور سے اس طرح اکثر امتحان کے طور پر پوچھا کرتے تھے، معلوم کرتے تھے اور سوالات کرتے تھے۔ اور یہ سوالات کیونکہ یہود پڑھے لکھے لوگ تھے، انہوں نے پچھلی کتابوں کو پڑھا ہوا تھا، تو وہ اس طرح کے سوالات ان کو سکھا کر تو مکے کے مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
سے اس طرح کے سوالات بھی پوچھا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر آپ بتلائیے کہ ذوالقرنین کون تھے؟ اگر آپ نبی ہیں تو ہمیں بتلائیے کہ اصحاب کہف کا قصہ کیا ہے اور یہ روح کی حقیقت کیا ہے۔ ان سوالات اور جوابات کا ذکر سورہ بنی اسرائیل اور سورہ الکہف میں تفصیل کے ساتھ آئے گا۔ بہرحال مدینے کے یہود تک ان کے سوالات کے بارے میں بھی خبریں پہنچ گئی تھیں اور ان کے سمجھدار اور اہل علم بھی سمجھ چکے تھے کہ یہ وہی نبی ہیں جن کا خود ہم انتظار کر رہے تھے، جن کے ہم خود منتظر تھے، مگر یہ لوگ سب کچھ سمجھنے اور جان لینے کے باوجود ایمان سے محروم رہ گئے۔ پہلے آیت کا ہم ترجمہ دیکھتے ہیں تاکہ مطلب پوری طرح سے واضح ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الانعام آیت نمبر 20، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ اس جیسی آیت ہم سورہ بقرہ میں بھی پارہ نمبر 2 کے پہلے رکوع میں پڑھ چکے ہیں۔ اسی جیسے الفاظ یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ لائے ہیں، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے، اہل کتاب وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی تھی، وہ پہچانتے ہیں اس کو جیسا کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، جیسا کہ پہچانتے ہیں وہ اپنے بیٹوں کو۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے، یعرفونہ، وہ اس کو پہچانتے ہیں جیسا کہ وہ پہچانتے ہیں، یعرفون ابناءہم، جیسا کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ دیکھیے یعرفونہ، ہم اس ضمیر کے تحت تھوڑی سی بحث کریں گے۔ یعرفونہ، اس کو پہچانتے ہیں، یہاں یعرفونہ ہو کی جو ضمیر ہے دونوں طرف لوٹائی جا سکتی ہے، قرآن کی طرف بھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہو کی جو ضمیر ہے وہ دونوں طرف لوٹائی جا سکتی ہے، قرآن کی طرف بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی۔ اب اگر ہم دونوں طرف اس کی ضمیر کو لوٹاتے ہیں تو یہ وضاحت اس سے سامنے آ جاتی ہے کہ قرآن اور رسول مل کر ہی ایک بینہ بنتے ہیں، واضح دلیل۔ بینہ کا مطلب واضح دلیل۔ قرآن اور رسول مل کر ہی بینہ بنتے ہیں، یہ دونوں یعنی رسول اور قرآن ایک وحدت یعنی ایک حقیقت ہی کے دو پہلو ہیں، گویا کہ ایک حقیقت ہی کے دو پہلو ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن مجسم ہیں۔ قرآن صاف الفاظ میں اور آسان الفاظ میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ قرآن اگر ایک انسانی شخصیت، سیرت اور کردار کا جامہ پہن لے، قرآن اگر ایک انسانی شخصیت، سیرت اور کردار کا جامہ پہن لے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہوگی۔ اور اس کی تائید حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جس کو مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا تھا، کانا خلقہ القرآن، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت قرآن ہی تو ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سراپا قرآن تھے۔ ان ہوا الا وحی یوحا، سراپا قرآن تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے وہی بولتے ہیں جو قرآن بولتا ہے۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، کانا خلقہ القرآن، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت قرآن ہی تو ہے۔ الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، البتہ جو لوگ اپنے آپ کو تباہ کرنے پر تل گئے ہیں تو وہ وہی ہیں جو ایمان نہیں لائیں گے۔ بہرحال یہ وضاحت
اس وقت ہے جب کہ ہم ہو کی ضمیر دونوں طرف لوٹاتے ہیں، یعنی قرآن کی طرف بھی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی۔ اور اگر ہم ہو کی ضمیر کو صرف نبی کی طرف لوٹاتے ہیں تو مطلب بالکل واضح ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی مشکل ہے ہی نہیں، بالکل واضح ہے۔ یعنی توریت اور انجیل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا حلیہ، آپ کا وطن اصلی اور پھر وطن ہجرت، یعنی جہاں جا کر آپ ہجرت کریں گے، اور آپ کے اخلاق اور آپ کے کارناموں کا ایسا تفصیلی ذکر ہے کہ اس کے بعد کسی شک اور شبہ کی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی ہے۔ تو اگر ہم ہو کی ضمیر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹاتے ہیں تو بات بالکل واضح ہے کہ توریت اور انجیل میں حضور کا پورا حلیہ، آپ کا وطن مبارک اور پھر وطن ہجرت، آپ کے اخلاق اور آپ کے کارناموں کا ایسا تفصیلی ذکر ان کتابوں کے اندر، پچھلی آسمانی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ اس کے بعد کسی شک اور شبہ کی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی ہے۔ اور ان آسمانی کتابوں میں صرف حضور ہی کا ذکر نہیں ہے، صرف نبی کا ہی ذکر نہیں ہے، بلکہ صحابہ کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ اس لیے اس بات کا ذرہ برابر بھی امکان نہیں ہے کہ جو شخص توریت اور انجیل کو پڑھتا ہو، اس کو سمجھتا ہو اور ان پر ایمان رکھتا ہو اور وہ حضور کو نہ پہچانے، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ حضور کو ایسا پہچانتا ہے جیسا کہ اپنے بیٹے کو پہچاننے میں کسی قسم کی دشواری نہیں ہوتی ہے، اس طرح سے پہچانتا ہے۔ دیکھیے اس جگہ جو تشبیہ دی گئی ہے بیٹے کے ساتھ، اس موقع پر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جیسے لوگ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں ویسے ہی یہ رسول کو پہچانتے ہیں۔ یہاں یہ بات نہیں کہی گئی کہ جیسے بچے اپنے ماں باپ کو پہچانتے ہیں، یہ نہیں کہا گیا، بلکہ ماں باپ کو کہا گیا کہ جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں ماں باپ۔ بیٹوں کے لیے نہیں فرمایا کہ جیسے بیٹے یا اولاد اپنے ماں باپ کو پہچانتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ماں باپ کی پہچان اپنے بچوں کے لیے سب سے زیادہ یقینی اور تفصیلی ہوتی ہے۔ بچے کے بدن کا ہر حصہ ماں باپ کے سامنے آتا رہتا ہے، وہ بچپن سے لے کر جوان ہونے تک انہی کے ہاتھوں پرورش پاتے ہیں، اس لیے وہ اپنی اولاد کو جتنا پہچان سکتے ہیں اتنا اولاد ان کو نہیں پہچان سکتی۔ سرکار دو عالم تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ وہ پہچانتے ہیں اس کو ایسے جیسا کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے والوں میں سے جن کا نام سر فہرست آتا ہے وہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ ہے، جو کہ یہود کے بڑے عالم تھے، اور اس واقعے کو حضرت عبداللہ بن سلام کے واقعے کو ہم بچپن سے ہی سنتے آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور تھے جو یہود کے بڑے عالم ہیں، حضرت زید بن سعنہ رضی اللہ عنہ، یہ بھی یہود کے بڑے عالموں میں سے تھے، اہل کتاب کے بڑے عالموں میں سے تھے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو توریت اور انجیل کے بیان کیے ہوئے اوصاف ہی کے ذریعے سے پہچانا تھا، یعنی جو اوصاف اور جو خوبیاں توریت اور انجیل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی گئی ہیں، انہی کے ذریعے سے حضرت زید بن سعنہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا تھا۔ صرف ایک صفت رہ گئی تھی جس کی ان کو پہلے سے تصدیق نہیں ہوئی تھی، لہٰذا انہوں نے خود اس حقیقت کو جاننے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود امتحان لیا۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بہت لمبا واقعہ ہے یہ، ہم بہت مختصر کر کے بتلا رہے ہیں تاکہ بات بھی سمجھ میں آ جائے اور ٹائم بھی زیادہ نہ لگے۔ انہوں نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لیا اور اس کے بعد تصدیق ہو گئی
اور وہ یہ صفت تھی کہ آپ کا حکم، آپ کا حلم یعنی برداشت، آپ کا حلم آپ کے غصے پر غالب ہوگا۔ اس کا تجربہ وہ نہیں کر پائے تھے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خود حاضر ہوئے اور اس بات کا خود امتحان لیا۔ دوسری بات یہ تھی کہ وہ جہالت کا جواب نرمی سے دیں گے، تو ان دونوں باتوں کو انہوں نے خود پرکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر خود تجربہ کیا، تو یہ صفت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں پوری کی پوری پائی گئی۔ اسی وقت انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، اسلام کے اندر داخل ہو گئی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی چیز کو اس آیت نمبر 20 کے اندر فرماتے ہیں، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی تھی پہچانتے ہیں اس کو جیسا کہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو۔ الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون، البتہ جو لوگ اپنے آپ کو تباہ کرنے پر تل گئے ہیں تو وہ وہی ہیں جو ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ آیت نمبر 20 تک وضاحت سامنے آ چکی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ آخری میں نام بھول گیا، پھر سے بتا دیجیے گا جو لے کے